قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور پورے قرآن کریم میں جس صورت کو قرآن کریم کا سردار بمعنی خلاصہ جس میں موجود ہے وہ سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اگر اس کو ہم غور اور بنظر غائر دیکھیں تو ایسے سمجھیں ہم نے مکمل کا مکمل قرآن پاک کا خلاصہ دیکھ لیا۔ تو میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں سورۃ الفاتحہ کے مضامین اور سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور مجھے احکامات دیے ہیں یہ چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھ پاؤں۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب لکھائی، ترتیب کتابت کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، لیکن یہ ترتیب نزول کی پہلی صورت نہیں ہے۔ نازل ہونے میں جو پہلی صورت ہے وہ سورۃ العلق ہے، جو ابھی ماشاءاللہ ہمارے حضرت حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، اور وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور میں ایک بات سوچ رہا تھا، 4 نسلوں تک تو میں ان کو جانتا ہوں کہ قرآن کریم کے محافظ لوگ ہیں، یعنی محمد ان کے والد صاحب حافظ رفعت یہ حافظ، ان کے والد صاحب قاری عبداللطیف صاحب استاذ الحفاظ، ان کے والد صاحب حضرت مولانا غلام صدیق صاحب وہ حافظ، آگے مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک سلسلہ تو ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رب کریم نے کئی نسلوں کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے چن لیا۔ اللہ پاک یوں ان کے اس خدمت کو جاری اور ساری فرمائے۔ تو پہلی صورت تو وہی اتری ہے جو ابھی انہوں نے پڑھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پہلی صورت لکھنے میں یہ رکھی گئی۔ اسے کہتے ہیں ترتیب توقیفی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے اترنے کے بعد خود فرمایا تھا اس آیت کو اس جگہ رکھ دو، اس صورت کو اس جگہ رکھ دو۔ آج جو قرآن کریم الحمد کے الف سے والناس کی سین تک ہمارے پاس موجود ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا اور لکھوایا ہوا ہے۔ یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہے، توجہ رکھنا۔ میں سورۃ الفاتحہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے اس کا ترجمہ اور چند باتیں بطور تفسیر آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے، اللہ ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رب کریم نے اس کو ایک اور نام دیا ہے جو قرآن کریم کے الفاظ میں موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ اس سورت کا نام ہے، اور سورت کا نام بعض اوقات لفظ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا مراد اور مطلب ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ قرآن کریم کا لفظ ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ، فاتحہ اس جگہ کا لفظ نہیں ہے، اس کا معنی ابتدائیہ ہے، لیکن اس کا ایک نام ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 88 میں رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوب مصطفیٰ ہم نے آپ کو وہ سورت دی ہے جو سبعًا من المثانی بار بار دہرائی جانے والی ہے، اور قرآن کریم دیا ہے، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے 55 نام امام عز الدین شاذلی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے حوالے سے 55 نام ذکر فرمائے ہیں کہ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الرحمہ ہے، سورۃ الشفاء ہے، یعنی مختلف اس کے نام ہیں، یعنی جو اس کی صفات تھیں اس کی بنیاد پہ اس کے نام کو رکھا گیا۔ اب اس سورت کو بار بار دہرانے والا کیوں کہا گیا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں بطور قرآن نازل ہوا، اور مدینہ طیبہ میں القاء فی الروح نازل ہوا۔ القاء فی الروح کا معنی ایک آیت اور سورت جو پہلے اتر چکی ہوتی تھی، اگر کوئی ضرورت محسوس ہوتی اس حکم کو دوبارہ لاگو کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی یاد دوبارہ تازہ فرما دیتے۔ اس کو کہتے ہیں روح فی القلب۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کئی مرتبہ اس سورت کی یاد دہانی کرائی گئی، اس لیے اس کو مکی بھی کہتے ہیں اور مدنی بھی کہتے ہیں۔ مکی سورت وہ ہے
جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہو، اور مدنی صورت وہ ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ کیا معنی؟ بعض اوقات ایسی آیات ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہیں لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو وہ آیت مدنی ہوتی ہے اگرچہ مکہ میں اتر رہی ہے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا والی جو آیت ہے، یہ آیت مدنی ہے، اتری مکہ مکرمہ میں۔ تو بھائی مدنی کیوں ہے؟ بھائی یہ ہجرت کے بعد اتری ہے، تو جو ہجرت سے پہلے نازل ہو وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہو وہ مدنی ہے۔ تو یہ صورت مکی ہے نزول کے اعتبار سے، ورنہ مدینہ طیبہ میں بھی اس کو دہرایا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے کافی مضامین کو بیان فرما دیا ہے۔ میں ان میں سے چند مضامین آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ یہ صورت تو شفا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جن لفظوں کا استعمال کیا اور جن کا نہیں کیا، ان حروف پر اگر ہم بحث کر لیں تو الکلمۃ الراجحہ میں ایک زبردست قسم کی اس کی تفسیری نقطہ حسین طور پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس صورت میں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اس صورت کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کے 8 حرف ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خوف اور جنت کے شوق سے جو بندہ الحمدللہ 8 حروف کہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور کلمہ راجحہ میں ایک زبردست ایک عجیب بات بھی لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس سورۃ الفاتحہ میں حروف تہجی کی 7 جو ہیں وہ الفاظ ذکر نہیں کیے گئے۔ سارے حروف تہجی الف سے لے کر یا تک، الف با تا، جو نام ہے نا سورۃ الفاتحہ کے جتنے الفاظ ہیں ان میں الف سے لے کر یا تک کے حروف ہیں، 28-29 حروف ہیں، لیکن 7 حرف اس میں استعمال نہیں ہوئے۔ کون کون سے؟ ایک جیم، ایک خا، ایک ظا، ایک فا، ایک زا، ایک ثا اور ایک شین۔ یہ 7 حروف ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں نہیں استعمال ہوئے۔ فرماتے ہیں اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کی جو وجہ ہیں، لیکن ایک وجہ ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست قسم کی تفاعل کے طور پہ لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو سورۃ الفاتحہ پڑھے گا نا، یہ جہنم کے 7 طبقوں سے بچ جائے گا، اور جہنم کے 7 طبقے جو ہیں ان 7 کے نام انہی 7 حروف سے شروع ہوتے ہیں جن حروف کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں استعمال نہیں کیا۔ مثلا جہنم کے 7 طبقے ہیں نا، تو 7 طبقات میں جہنم ہے، خزیون ہے، لظا ہے، فراق ہے، زکوم ہے، صبور ہے اور شہیق ہے۔ یہ 7 درجوں کے نام ہیں جہنم کے۔ تو یہ جن جن حرفوں سے شروع ہوتے ہیں وہی حروف سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ الحمدللہ پڑھ لینے سے 8 حروف تھے، 8 دروازے بھی کھلے، اور 7 ان حروف کو بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں فرمایا جو جہنم کے طبقات کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ بطور تفاعل ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی لفظ غلط ہے۔ اس لفظوں سے اور بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اچھی آیات موجود ہیں۔ ویسے شین وہ لفظ ہے جس سے قرآن کریم کی صرف غالباً 2 آیات شروع ہوتی ہیں، کوئی تیسری آیت نہیں ہے جو شین سے شروع ہو۔ شرع لکم ما وسع، اور اسی طرح شہر رمضان الذی انزل فیہ، اس طرح جو آیات ہیں، باقی جو ہیں تقریباً باقی آیات سے ہیں۔ تو یہ ایک تفاعل کے طور پہ کہا گیا ہے، ورنہ الفاظ قرآن ہر لفظ قرآن کو سلام ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ سورت ہے جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ اس کے جواب میں ساتھ بات فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، یہ کبھی میرا جی چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے بات کرے، تو کہا 2 بار جی چاہتا ہے 2 کام کر لیتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں اس وقت قرآن کریم پڑھتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کی باتیں ہیں، اور جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں تو کہتے ہیں نا میں نماز شروع کر دیتا ہوں، کہ نماز میں بندہ اپنے اللہ سے بات کرتا ہے۔ کتاب الصلاۃ جلد اول صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک جملہ سورۃ الفاتحہ کا کہتا ہے رب کریم جواب دیتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو رب کریم فرشتوں کہتے ہیں حامدنی عبدی، میرا یہ بندہ میری تعریف حمد کر رہا ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، رب فرماتے ہیں اثنا علی عبدی،
اس نے میری ثنا، میری توصیف بیان کی ہے. جب یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، جب قیامت کی بات فرماتے ہیں تو رب کریم فرماتے ہیں دیکھو یہ آدمی جو بات کر رہا ہے نا مالک یوم الدین کہہ کر، مجدنی عبدی، میری تمجید، میری بزرگی بیان کر رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس نے مجھے اپنا خالق و مالک مانا ہے. پھر اس کے بعد بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو رب کریم فرماتے ہیں یہ جو مدد مانگ رہا ہے، یہ جو مدد مانگ رہا ہے، یہ مدد اس لیے مانگ رہا ہے تاکہ میں اس کی مدد کروں. اہدنا الصراط المستقیم، فرمائیے یہ سے لے کر آخر تک یہ ساری دعا ہے. اور اس دعا پہ رب کریم فرماتے ہیں ھذا عبدی ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سال، فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے نزدیک معاملہ ہے اس کی دعا کا، اور میں اپنے بندے کو وہی کچھ دوں گا جو یہ کہہ رہا ہے. یعنی جو کہے گا وہی جواب سورۃ الفاتحہ کا آ رہا ہے. اور سورۃ الفاتحہ میں ایک بات مزید بھی سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں آپ کے اور میرے لیے ان چیزوں کو اتار دیا ہے جس کو اگر ہم سمجھیں تو وہ پورے قرآن کریم کی جتنے مضامین ہیں اس خلاصے کو رب کریم نے اس میں جمع فرما دیا. مثلا سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ 2 آیات وہ ہیں جس سے توحید سمجھ آتی ہے، اللہ کی وحدانیت. اور صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کہ جن کے اوپر انعام ہوا، وہ نبی ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں اور اولیاء ہیں. تو ان میں انعمت علیہم میں ایک نبی بھی تو ہے نا. تو دوسری چیز اس میں عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت. تیسری چیز کیا ہے؟ مالک یوم الدین، یہ قیامت ہے، قیامت کی بات. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی ہے احکام. اور پانچواں ماننے والوں کا ذکر ہے، چھٹا نہ ماننے والوں کا ذکر ہے. یہ پورے قرآن میں بھی یہی 6 چیزیں ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں. پورے قرآن میں یا تو کہیں عقیدہ توحید ہے، یا کہیں عقیدہ رسالت ہے، یا کہیں عقیدہ آخرت اور قیامت کا ذکر ہے، اور یا احکامات ہیں، اور یا ماننے والوں کا ذکر ہے یا نہ ماننے والوں کا ذکر ہے. تو جو 6 چیزیں پورے قرآن میں تھی، رب کریم نے وہ سورۃ الفاتحہ میں نقل فرما کے ماننے والوں کا انعمت علیہم میں، نہ ماننے والوں کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ذکر کر دیا. تو جو 6 چیزیں پورے قرآن میں ہیں وہ 6 کے 6 کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے. میں ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھیں اور کوئی بندہ آپ سے پوچھے یا گھر والے آپ سے پوچھیں کہ آپ درس قرآن میں کیا یاد کر کے آئے، تو جو 6 چیزیں اگر آپ یہ یاد کر لیں تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے جو سورۃ الفاتحہ میں ہے. میں چاہوں گا میں بولوں، آپ میرے ساتھ دہرائیں تاکہ اذا تکرر ریوائزنگ سے، دہرانے سے آپ کی زبان پہ پکے گا تو پھر آپ کو یاد ہو جائے گا. پورے قرآن میں کتنے مضامین ہیں؟ سارے بتائیں کتنے ہیں؟ 6. وہ 6 باتیں پورے قرآن کا خلاصہ کس صورت میں ہے؟ سورۃ فاتحہ میں. کتنی چیزیں ہیں؟ میں ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیں. توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، احکام ہے، ماننے والوں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے. میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، احکامات ہے، ماننے والوں کا ذکر ہے اور نہ ماننے والوں کا ذکر ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں. یہ پوری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یاد ہو جائے گا آپ کو. ویسے کوئی ایک ساتھی ادھر سے اٹھ کر مجھے 6 چیزیں سنا دے تو مزہ آ جائے، تاکہ میں بھی اپنے دل میں سمجھوں نا کہ میں آپ میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو یاد ہے. کوئی ایک ساتھی اس طرف دائیں طرف. جزاک اللہ. کوئی ایک ادھر سے بھی تو اٹھے نا بھائی، سجیاں دے بعد کھبیاں دا بھی حق بڑھ دے. رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والوں کا ذکر نہ ماننے. جزاک اللہ رشید بھائی. توحید، قیامت، رسالت، آخرت، ماننے والے اور نہ ماننے. جزاک اللہ. توحید، رسالت، قیامت، آخرت، احکام بیٹا. ماننے والے اور نہ ماننے. جزاک اللہ. کوئی اور ساتھی؟ جی. توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے اور نہ ماننے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. یہ پورے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے جو پورے قرآن کریم کا رب کریم نے آپ کے اور میرے لیے جمع کر دیا. اب ذرا تھوڑا سا آگے آئیے، توجہ رکھیں. میں اس سے ایک اور مضمون آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اور یہ مضمون میرا نہیں ہے، حافظ الحدیث والقرآن. آپ جانتے ہوں گے حضرت حافظ عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، یہ ان کی بات ہے. وہ جب دورہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے تو یہ بات ضرور سمجھاتے،
اس کو ذرا اگر آپ سمجھیں گے تو ہر آیت کا دوسری آیت سے ربط، ہر آیت سے دوسری آیت کا تعلق، ہر آیت سے دوسری آیت کا ایک رشتہ سمجھ آئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین ہے، پھر الرحمن الرحیم ہے، پھر مالک یوم الدین ہے، یہ آیت اس کے بعد کیوں ہے، اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ، یہ ترتیب ہے۔ سنیے، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان آیات کا آپس میں ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہے کہ موتیوں کی طرح ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں جیسے تسبیح میں موتی، ایک موتی دوسری موتی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ایسے ان آیات کو رب کریم نے بھی جوڑ دیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جب انسان یہ جملہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، شروع میں کہتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ کا نام آ گیا، لفظ اللہ۔ اب جب کسی کا نام بندے کی زبان پہ آتا ہے تو اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے نا۔ جب ہم کسی کا نام لیتے ہیں، میں مثال کے طور پہ کسی ایک بندے کا نام لوں، بھائی فلاں بھائی، اس کا مطلب ہے میں اس کو جانتا ہوں، تو مجھے اس کے بارے میں مزید بھی جاننا چاہیے۔ جب اس کا نام زبان پہ آتا ہے تو بندہ اس کی معرفت کے بعد آگے چلتا ہے۔ تو فرمایا جب نام آتا ہے تو معرفت اور اس کی پوری پہچان حاصل ہو جائے آدمی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شوق پیدا ہوگا کہ میں اللہ کو پہچانوں۔ الحمدللہ، جس اللہ کا نام لیا وہ اللہ کون ہے؟ تو رب تو وراء الورا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے لیکن ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ جسد سے پاک ہے لیکن ہر جگہ ہے۔ تو آپ کی اور میری سمجھ میں تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 صفات اس صورت میں اپنی بیان کر دی ہیں۔ الحمدللہ میں لفظ اللہ آیا تو آپ کے سامنے 4 باتیں کھل کے نکھر کے آ گئیں کہ وہ اللہ کون ہے۔ تو اللہ نے 4 صفات، اپنے 4 کام، 4 باتیں رب کریم نے اپنے بارے میں فار دی انٹروڈکشن، جسے ہم کہتے ہیں تعارف کے لیے رب کریم نے پیش کر دیا۔ فرمایا پہلی صفت ہے رب العالمین، دوسری صفت ہے الرحمن، تیسری صفت ہے الرحیم، چوتھی صفت ہے مالک یوم الدین۔ کیا مطلب؟ جی آخرت کے دن کا معنی۔ جزاک اللہ، کیا مطلب؟ زبردست۔ یہ 4 چیزیں رب کریم نے ہمیں سمجھا دی ہیں۔ پہلی رب العالمین، اللہ وہ ہے جس کو تم جاننا چاہتے ہو، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے سے لے کر مارنے تک کے تمام اختیارات، یعنی توحید کلی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نہ مارنے میں کسی غیر کا دخل ہے، نہ پیدا کرنے میں کسی غیر کا دخل ہے۔ رب چاہے تو بچہ بچی پیدا ہو، رب چاہے دونوں کو ملا کے پیدا کرے، رب چاہے کچھ بھی نہ پیدا ہونے دے۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ کیا مطلب؟ رب چاہے بچی دے، رب چاہے بچہ دے، رب چاہے دونوں کو ملا کے دے۔ اس کا ایک مطلب ہے بچی اور بچہ دے، اور ایک مطلب جس کو ہم کہتے ہیں تیسری جنس جو پیدا ہوتی ہے، یہ بھی مراد ہے۔ اور چوتھی فرمایا رب چاہے تو بانجھ بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس میں دنیا میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ لیکن ہمت والوں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ نے ترتیب جب شروع فرمائی نا، بچی دے، بچہ دے، دونوں ملا کے دے یا بانجھ بنا دے، تو اللہ نے شروع بیٹی سے کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی کی پہلی بیٹی پیدا ہو شادی کے بعد تو اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہ کہے او ہو نعوذ باللہ میری تو شادی نحوست والی تھی، میری بیوی منحوس ہے، جیسے آج کل توہمات پرستی والے لوگ یہ کہتے ہیں ایندی دھی جمی ہے صحیح ہے تو فضول ہے۔ تو اللہ نے شروع تھناؤں خدا دھی تو کیتا، شروع پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے کیا ہے۔ تو پہلے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اسی لیے اس کا برا نہیں منانا چاہیے، بلکہ یہ سمجھے ترتیب فطرت ہے، بلکہ یہ سمجھے یہ ترتیب قرآنی ہے۔ اور آپ کے اور میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلی جو پہلا تحفہ آیا ہے وہ رحمت کا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی پہلی بیٹی ہے، اسی لیے پہلے بیٹی پیدا ہو تو کبھی دل چھوٹا نہ کرے۔ میری الحمدللہ 4 بیٹیاں ہیں، تو میری بیٹی پر بیٹے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو ایک ہمیں دوست کہنے لگا آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹے ماشاءاللہ 2-3 ان سے کم ہیں، تو کبھی دل میں نہیں آتا کہ بیٹیاں زیادہ ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کر کے میری 4 بیٹیاں مجھے دے کر رسول اللہ کی 4 بیٹیوں سے نسبت فرما دی۔ اس پہ کون سا دل چھوٹا کرے بندہ؟ اس پہ کون سا دل چھوٹا ہے اللہ کے بندے؟ تو کبھی بھی اس پہ دل چھوٹا نہ کریں۔ تو پیدا کرنے سے لے کر مارنے تک تمام اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی موت ہے، موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
میں آج جمعہ کے خطبے میں، آج 15 جمادی الاولیٰ شروع ہو گئی ہے، تو جمعہ کے بیان میں جنگ موتا کا ذکر کر رہا تھا۔ موتا یہ اردن کا علاقہ ہے، لوگ اسے موتا کہتے ہیں، جنگ موتا علاقہ ہے، کرک سٹی ہے، وہاں سٹی کرک ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ہے، یہ اس جگہ کا علاقہ ہے موتا، اردن، جارڈن۔ تو وہاں کا میں آج بیان کر رہا تھا، کیونکہ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں ہوئی ہے جنگ موتا۔ تو وہاں میں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 250 جنگوں میں شرکت کی ہے انہوں نے، اور ہر جنگ میں فتح پائی ہے، لیکن وفات پائی ہے تو بستر پہ، اور فرمایا کہ میری موت بزدلوں کو پیغام ہے کہ جہاد میں موت نہیں ہے، کہ جہاد میں اگر موت ہوتی تو میں شہادت کی موت کسی کافر کے ہاتھ سے لیتا، میں بستر پہ فوت ہو رہا ہوں۔ لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو، حضور پاک نے فرمایا جو سچے دل سے شہادت کی طلب کرے اگرچہ شہید نہ ہو تو بستر کی موت بھی شہادت والی رب بنا دیتے۔ لیکن انہیں شہادت کی موت جنگ والی نہیں آئی، تو اس سے پتہ چلا موت اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہے رب دے دے۔ جمعہ کے خطبے میں آپ حدیث پاک سنتے ہیں نا، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، فرمایا جب تک مکمل رزق اپنا پورا نہیں کر لو گے اس وقت تک موت نہیں آئی۔ تو موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کا تعارف چاہیے تھا، پہلی صفت ہے رب العالمین، دوسری صفت الرحمن۔ الرحمن کا معنی ہوتا ہے رحمت کرنے والا، مہربان، جس کو ہم ترجمے میں کہتے ہیں۔ رحیم کا معنی بھی رحمت کرنے والا ہے، لیکن ان دونوں صفات کا ایک بنیادی فرق ہے۔ رحمان میں وسعت ہے، رحمان میں وسعت ہے، اور رحیم میں خصوصیت ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں اللہ کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ نے دنیا میں کسی اپنے دشمن پر بھی رزق بند نہیں کیا، لیکن رحیم جو ہے وہ مؤمنین کی رحمت خاصہ ہے جو آخرت میں اللہ ان کو دے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب۔ تو مؤمنین کے ساتھ رب کی صفت رحمت والی، رحیمیت پہ، اور دنیا میں رحمان کے طور پہ رب سب کے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی عزت ایک پانی کے قطرے جتنی یہ معاملات ہوتے نا، مثلا سنیں حدیث پاک میں لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منها شربۃ کافر، فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے مچھر کے پر جتنی ہوتی، کافر پانی کا گھونٹ نہ پی سکتا۔ لیکن آج پانیوں پہ قبضہ بھی کافروں کا، جتنے دنیا کے پانی ہے اس پہ زیادہ قبضہ ان کا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا دنیا کی حیثیت رب کیا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہے، رحمان اللہ دنیا میں سب کو دیتا ہے، لیکن آخرت میں جو رحمت کا معاملہ ہوگا کس کے ساتھ ہوگا؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ دو صفات مزید آ گئیں، ایک اور یہ دو، تین ہو گئیں۔ چوتھی صفت مالک یوم الدین، آخرت قیامت کا رب مالک ہے۔ تو یہ چوتھی صفت بتائی۔ حضرت درخواستی فرماتے ہیں جب الحمدللہ میں لفظ اللہ منہ پر آیا، آپ کو تعارف چاہیے تھا، رب نے یہ چاروں صفات دے کے تمہیں تعارف کرا دیا۔ جب یہ تعارف ہو گیا پھر بندے کا شوق ہوتا ہے اس اللہ سے ملاقات ہو جائے، جو اللہ رب العالمین بھی ہے، جو اللہ رحمان بھی ہے، جو اللہ رحیم بھی ہے، جو اللہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ اس سے ملاقات، اس کے قرب کیسے ملے گا؟ تو فرمایا یہ بھی سورۃ الفاتحہ میں آگے جڑا ہوا ہے موتیوں کی طرح۔ کہ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا رب کریم نے آپ کی ملاقات کی ترتیب بھی بتا دی ہے۔ تو طریق ملاقات اللہ، اللہ کے ہاں ملاقات۔ فرمایا جب بندہ کسی سے ملاقات کرتا ہے تو 4 چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تب جا کر اس کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ 4 چیزیں یہاں سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، وہ 4 تم اپنا لو، اللہ کا قرب تمہیں مل جائے گا۔ فرمایا وہ کون سی ہے؟ کہ پہلی چیز یہ ہے، انسان جب سفر کرے گا کسی سے ملاقات کے لیے تو اس کو کھانے پینے کا سامان چاہیے، جسے کہتے ہیں زاد سفر، جس کو آج کے دور میں پاسپورٹ بھی کہہ دیں، بورڈنگ کارڈ بھی کہہ دیں، ٹکٹ بھی کہہ دیں، کرایہ بھی کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، پیٹرول بھی کہہ دیں، جو جو چیزیں آپ کو سفر کی ضروریات ہیں وہ زاد سفر ہے۔ تو پہلی چیز زاد سفر ہے۔ اور دوسری چیز سواری چاہیے، جس سواری پر آپ بیٹھ کر وہاں تک پہنچیں گے، آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہو یا پرسنلی آپ کے پاس کوئی جو ہے نا کوئی گاڑی وغیرہ جو ترتیب جو سواری ہو، دوسری چیز۔ تیسری چیز کہ آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا ہو، گائیڈر ہو آپ کا، جو آپ کو گائیڈ کرے، آپ کو راستہ دکھا سکے کہ آپ ادھر سے جائیے، یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ترتیب اچھی ہے، اس پہ ڈاکو ہے نہیں، اس پہ ڈاکو نہیں، یہ پرامن ہے، یہ پورا شوب ہے، وہ بتائے، دلالت کرے، رہنمائی کرے۔ رفیق سفر چاہیے آپ کو۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز یہ چاہیے کہ تمہیں نقصان سے بچاؤ ہونا چاہیے۔
ورنہ راستے میں نقصان ہو گیا, تکلیف ہو گئی, کوئی ڈاکو پڑ گئے, کوئی اور تکلیف ہو گئی, تم اپنی منزل مقصود پہ جا کے ملاقات نہیں کر سکو گے. 4 چیزیں تمہارے پاس ہوں. نمبر 1 زاد سفر, نمبر 2 سواری, نمبر 3 ساتھ چلنے والا رفیق سفر, نمبر 4 ڈاکے اور راہزنی سے حفاظت. تو کہا یہ چاروں چیزیں ملاقات اللہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھ دی. کہا جی وہ کیسے؟ کہا سنیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے زاد سفر کے لیے فرمایا کہ تمہارا دنیا کا سفر ٹھیک گزرے گا, ایاک نعبد, عبادت اللہ کی کرنی, غیر کی عبادت نہیں کرنی. زاد سفر کے طور پہ تیرے پاس جو اعمال ہوں گے, جو نیکیاں ہوں گی, جو اچھائیاں اور بھلائیاں تو نے اپنے پاس رکھنی ہے زاد سفر کے طور پہ, جنہیں تو استعمال کرے گا سفر میں کھانے پینے کی چیزیں, اور دنیا میں عبادت تیرے پاس ہو. تو پہلی چیز ایاک نعبد, خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تجھے عبادت چاہیے. تو یہ چیز اللہ سے ملاقات کرنے کا پہلا ذریعہ. دوسرا سواری چاہیے. تو اللہ سے ملاقات کے لیے سواری کون ہے؟ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, یعنی مدد بھی صرف اللہ سے لینی ہے, غیر اللہ سے مدد نہیں ہے, مدد صرف اللہ سے ہے. تو جب اللہ سے مدد مانگے گا تو تو وہاں تک جا کر پہنچے گا. تو اللہ سے مدد مانگنا گویا تیرے لیے آخرت تک پہنچنے کی سواری ہے, جس میں کسی غیر کی رکاوٹ نہیں ہے. یار میں اپنے اکابرین علماء دیوبند کے علوم پر حیران ہو جاتا ہوں کہ رب کریم نے ان کو کیسے سمجھانے کا ملکہ دیا تھا, کیسی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. حضرت درخواستی فرماتے دوسری چیز, فرمایا تیسری چیز رفیق سفر, گائیڈ کرنے والا, ساتھ دینے والا بندہ چاہیے جو تیرا ساتھ چلے اور تیرا ساتھ دے اور تجھے بتائے یہ راستہ ٹھیک, یہ تیری رہنمائی کرے. تو فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. اور رب کریم نے بتایا ہے کہ جن پر میرا انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 170 میں 4 طبقات کا ذکر فرمایا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا لوگو ان سے دوستی رکھو, ان سے دوستی رکھنا اچھا ہے. نبوت کا راستہ, صحابیت کا راستہ, شہداء کا راستہ, اولیاء کا راستہ. نمبر 1 نبوت کا, نبیین. نمبر 2 صدیقین سے مراد شہداء, صحابہ, کیونکہ صحابہ کو قرآن صدیقین کہتے ہیں. اولئک هم الصدیقون, رب کریم نے صحابہ کرام کو صدیق فرمایا. تو نمبر 2 نبوت کے بعد صحابیت کا راستہ, نمبر 3 شہداء, نمبر 4 اولیاء. ان کا راستہ ملے گا تو تم کامیاب رہو گے, اور یہ رفیق سفر ہے. اور چوتھی چیز کہ تمہیں ڈاکو سے حفاظت ہو, راہزنی سے حفاظت ہو. فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ مجھے گمراہوں سے بھی بچا, اور جو ان کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اس طبقے سے بھی بچا. تو رب کریم آپ کو ان سے بچائے گا. تو ڈاکوں سے حفاظت ہے. جس اللہ کا نام تم نے اپنی زبان سے لیا تھا تمہیں تعارف ہوا, 4 صفات دی گئیں, رب العالمین, اس کے بعد الرحمن, پھر الرحیم, پھر مالک یوم الدین, پھر ملاقات کا ارادہ ہوا. تو تمہیں زاد سفر ایاک نعبد ملا, و ایاک نستعین میں سواری ملی, صراط الذین انعمت علیہم میں آپ کو 7 رفقائے سفر ملے جو سفر میں گائیڈ کر رہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تمہیں ان سے بچا لیا جو راستے کے ڈاکو ہیں. اگر یہی کرو گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور کامیابی سے پہنچ پاؤ گے. یہ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دورہ تفسیر میں ان تمام معاملات کو سمجھانے کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور یقین مانے رب کریم ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان علوم سے اور ان باتوں سے اور ان معاملات سے نوازا تھا, یقین مانے جس کا اس دھرتی پر کوئی اگزامپل اور مثال نہیں ملتی. بس یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب کریم کے خاص انعام ملا ہے. حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرماتے ہیں میں نے علماء دیوبند کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا کہ یہ لوگ اگرچہ بعد میں پیدا ہوئے لیکن ان کو فیض پیغمبر کے صحابہ والا ملا ہے, رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کا ملا ہے. اور واقعی یہ علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اولاد بنایا. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم, ان چاروں کی اولادیں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ہیں. مولانا محمد قاسم نانوتوی, مولانا احمد نانوتوی, مولانا قاری طیب قاسمی اور مولانا الیاس دہلوی بانی تبلیغی جماعت, یہ چاروں حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہیں.
یہ چاروں نسل صدیقی ہیں. اس سے آگے آئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, ان سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ, شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ, شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمہ اللہ, اور پھر شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ, اور آخر میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. یہ نسباً فاروقی ہیں, حضرت عمر کی اولاد ہے. اس سے آگے آئے مولانا عزیز الرحمن عثمانی, مولانا شبیر احمد عثمانی, مفتی محمد شفیع عثمانی, مولانا ظفر احمد عثمانی. یہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نسب ہے, اور یہ نسباً عثمانی اور حضرت عثمان کی اولاد ہے. اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد, تو شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی, مولانا سید انور شاہ کاشمیری, مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمہ اللہ, میرے دوستو, اور مولانا سید مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمہ اللہ. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہے. تو جو ان سے اللہ نے کام لیا تھا نا, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو رب کریم نے اپنے سے ملاقات کے لیے آپ کو رمے سورۃ الفاتحہ دی. سورۃ الفاتحہ میں مضامین کا خلاصہ بھی دے دیا, اور ہمیں سے اپنی ملاقات کی ترتیب بھی بتا دی کہ اس کے مطابق عقیدہ اور عمل تمہارا ہوگا تو تمہارا دنیا میں بیڑا پار ہے, اور جس کا دنیا میں بیڑا پار ہے اسی کا آخرت میں استقبال ہے. اب سورۃ الفاتحہ سے کچھ احکام اور مسائل کی بھی میں ایک دو باتیں آپ کو کر دوں. سورۃ الفاتحہ بہت بڑی سورت ہے, بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا درجہ ہے. اسے نماز میں پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں, جماعت ہو رہی ہو تو امام پڑھے گا, مقتدی نہیں پڑھے گا. اکیلے پڑھ رہے ہو تو ساری تلاوت بندہ خود کرے گا. یہ سورۃ الفاتحہ میں متعلقہ مسئلہ ہے, میں آپ کو سمجھا دوں. امام پڑھے گا, مقتدی کا پڑھنا ہو جائے گا. کوئی دلیل؟ کئی دلائل ہیں, کئی دلائل. نمبر 1, سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو, جب قرآن پڑھا جائے تو دو کام کرنا, ایک زبان سے خاموش رہنا, دوسرا غور سے سننا, تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی کیا نازل ہو؟ رحمت نازل ہو. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کریم میں خاموشی کے لیے یہ آیت اتری ہے نماز کے بارے میں. اجمع العلماء انہا نزلت فی الصلاۃ, یہ نماز کے بارے میں اتری ہے. جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو یہاں دو باتیں کیوں کی ہیں؟ جب یہ بات آ گئی تھی کہ خاموش رہو تو بات تو پوری ہو گئی تھی. غور سے سنو, دو حکم کیوں دیے؟ حضرت ابو عبداللہ رحمہ اللہ صاحب مدارک تفسیر نصفی والے, وہ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں نمازیں دو قسم کی ہیں, اس لیے احکام بھی دو قسم کے. کہا ایک نماز سری, ایک نماز جہری. سری نماز کون سی ہے؟ جس میں امام آہستہ تلاوت کرتا ہے. ظہر عصر دو نمازیں, ظہر اور عصر. اور جہری 3 نمازیں, فجر مغرب اور عشاء. یہ جمعہ اس پہ ملا لیں, اس میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے. تو کہا جب امام اونچا پڑھ رہا ہو تو پھر سنا جاتا ہے غور سے, بولا پھر بھی نہیں جاتا. اور جب امام آہستہ پڑھ رہا ہو, بولا پھر بھی نہیں جاتا, تبھی فرمایا خاموش رہو. تو دونوں نمازیں چاہے سری ہوں چاہے جہری ہوں, امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ مقتدی نے نہیں پڑھی. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. صحیح مسلم کی صحیح حدیث جلد اول صفحہ 178, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے موجود ہے. فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ. امام مسلم صحیح حدیث لائے ہیں, فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو. فرمایا یا رسول اللہ پیروی کی تشریح فرما دیں. فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, امام بھی تکبیر کہے گا تم بھی تکبیر کہو گے, یہ کام تم دونوں نے کرنا ہے. یا رسول اللہ جی ٹھیک ہو گیا. فرمایا وَإِذَا قَالَ, جب وہ امام بھی تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو, ٹھیک ہو گیا. وَإِذَا قَرَأَ, جب امام قرآن پڑھے, سورۃ الفاتحہ اور اگلی سورت دونوں قرآن ہے. فَأَنصِتُوا, پھر مقتدی نے چپ رہنا. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, جب اکیلا امام, قَالَ وَإِذَا قُلْتُمْ نہیں ہے, جمع کا صیغہ نہیں, اکیلا ہے, واحد کا صیغہ ہے, پتہ چلا سورۃ الفاتحہ اکیلے امام نے پڑھنی ہے. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, جب امام سورۃ فاتحہ پوری کر لے, فَقُولُوا آمین, پھر آپ نے آمین کہنا. ٹھیک ہے,
تو پتہ چلا امام اور مقتدی دونوں نے تکبیرات تو کہنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سامع اللہ لمن حمدہ کا جواب ربنا لک الحمد، یہ تو کہنا ہے، لیکن قرآن کریم مقتدی نے نہیں پڑھنا. ہاں مقتدی نے آمین کہنا ہے، وہ بھی آہستہ. میں آگے چاہ کر دلائل دیتا ہوں کہ آمین یہ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں، میں سورۃ الفاتحہ کو مکمل کر لوں. تو آپ نے آمین کہنا ہے. چلو میں یہاں مکمل کر لوں، پتہ نہیں بعد میں ایک کلپ کسی اور طریقے پہ اپلوڈ ہو تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں دوسرے کلپ نو کتنے لبیے ودے. توجہ، آمین آپ نے کہنا ہے اور آہستہ کہنا ہے. کوئی پوچھے دلیل، میں دلیل ذکر کر رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کرو. فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، فرمائے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے گناہ معاف ہے. حدیث میں فرشتے کیسی آمین کہتے ہیں؟ تاکہ ہماری آمین اس کے برابر ہو جائے. آپ نے اور کبھی ہم نے فرشتوں کی آمین کان سے سنی ہے؟ تو اس سے پتہ چلا حضور پاک ہمیں آہستہ کی ترغیب دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، فرشتہ بھی آہستہ کہتے ہیں، ہم بھی آہستہ کہیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہے فمن وافق تامین و تامین الملائکہ کا معنی. لوگ یہ سمجھتے نہیں بس امام ولضالین کر میں فوراً آمین کہہ دوں تاکہ اسی دوران فرشتے کی الف سے الف ملے اور حمزے سے حمزہ ملے اور نون سے نون ملے. یوں نہیں ہے، کیفیت مراد ہے کہ جیسے اس نے کہا اس کی کیفیت آہستہ تھی، ویسے تم نے بھی کہنا ہے تمہاری کیفیت آہستہ ہے، ورنہ فرشتوں سے آمین ہماری ملے گی کیسے؟ تو آمین بھی آہستہ. سورۃ الفاتحہ امام ہی پڑھے گا. دوسری دلیل، تیسری دلیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شرح معانی الاثار میں امام طحاوی رحمہ اللہ نقل فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، امام پڑھے گا تمہارا پڑھنا ہو جائے گا. یہ حضور پاک علیہ السلام نے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. جب انہوں نے یہی مسئلہ بتایا سمجھایا، کچھ لوگوں کو اس پر سوال اٹھا، وہ امام صاحب کے پاس بحث کرنے آ گئے. 15 آدمی تھے اور 15 کے 15 آ کر بول رہے ہیں یہ کیسا مسئلہ ہے، یہ کیسا جواب ہے، امام پڑھے گا ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ قیامت میں انہیں بھی اجر ملے ہمیں بھی اجر ملے. اس طرح کی دلیلیں شروع کی. امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے، بحث تو ہو جائے گی، مناظرہ ہو جائے گا، لیکن ایک بات بتاؤ، عقل مند ہو یا نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی عقل تو ہے. تو کہا پھر عقل سے سوچو، تم 15 زبانیں رکھتے ہو، میں ایک بیٹھا ہوں، ایک کے ساتھ ایک کی بات کرو، میں 15 بندوں سے بات کروں گا. تو وہ تھوڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے جی گا حال تو بابے جی دی ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کو کہا کہ ایک بندے کو بڑا، انہوں نے کہا جی وڈے مولوی کو اگو کرو. تو جو ان کا بڑا مولوی صاحب تھا اس کو کہا تو دلیل دے. تو وہ آگے ہو گیا، ہاں جی مجھ سے بات کریں. امام سے نے کہا جو 14 آدمی پیچھے ٹھہرے ہیں یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا چپ رہیں گے. کہا کیوں چپ رہیں گے؟ ان کی دلیلیں. انہوں نے کہا جی میں دلیل دوں گا ان کی دلیلیں ہو جائیں گی. امام نے کہا ایک بار پھر کہنا. انہوں نے کہا جی میں دلیل دوں گا میرے ساتھیوں کی دلیلیں ہو جائیں گی. کہا یہی تو میں کہتا ہوں کہ امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا مقتدیوں کی ہو جائے گی. ابھی مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ اگلوں کو جان کے لالے پڑ گئے. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. انہوں نے کہا جی انہیں کل توبہ ہے تے مسئلہ لوٹا لٹتے بن سکتا ہے. تو انہوں نے کہا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بندے دلیل نہیں دے رہے، تم دو گے ان کی طرف سے ہو جائے گی، کیوں تم بڑے ہو. ایسے امام بھی بڑا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھے گا مقتدیوں کی طرف سے ہو جائے گا. تو قرآن صرف امام نے پڑھنا ہے. تو یہ حدیث پاک ہے. تیسری کے بعد چوتھی دلیل ایک حدیث اور بھی ہے جس پر لوگ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کو سمجھیں، صحیح حدیث ہے. فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے مقتدی بھی شامل ہے، حالانکہ یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، جلد اول جامع ترمذی ابواب الصلاۃ میں فرماتے ہیں انما اذا کان وحدہ، حضور نے یہ اکیلے نمازی کو کم کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. صحابی بتاتا ہے مانا، لیکن میں جملہ سمجھانے لگا ہوں. میں کہتا ہوں اگر یہی مطلب ہے کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، یہ مقتدی کے لیے بھی ہے، تو ایک اور بھی روایت ہے. وہ روایت ہے لا خطبۃ لا جمعۃ الا بخطبۃ، کہ خطبہ نہیں پڑھو گے جمعہ نہیں ہوگا. یہ بھی حدیث ہے، خطبہ نہیں پڑھو گے جمعہ. اتفاق آج جمعے کا دن تھا، آپ سب نے خطبہ پڑھا ہے، تو پھر آپ کا جمعہ کیسے ہوا؟ امام خطبہ پڑھے گا مقتدیوں کی طرف سے جمعہ ہو جائے گا، تو بابا امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا مقتدیوں کی طرف سے نماز ہو جائے گی.
یہ بھی تو دونوں حدیثوں کو اکٹھا ملا کر حل کر لیں، اس پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، مسئلہ واضح کا واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اس سورۃ الفاتحہ کو اس طرح سمجھیں تاکہ اس کے مسائل بھی آ جائیں۔ آمین پر میں ایک دو بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آمین پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آمین اونچی کہنی چاہیے، بھئی دلیل دے۔ کہتے ہیں جامع ترمذی میں حدیث ہے اللہ کے رسول نے اونچی آمین فرمائی ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے پڑھی ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن آگے ایک اور بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک نے آہستہ آمین بھی کہی ہے۔ کہتے ہیں ہاں یہ بھی حدیث ہے۔ تو میں نے کہا جب وہاں آہستہ بھی لکھی ہوئی ہے تو اونچی بھی لکھی ہوئی کہہ رہا تو پوری بات کیوں نہیں بتاتا؟ تو پوری بتا دے۔ چلو آپ کہیں گے پھر اس اونچی کا کیا مطلب، اس کی وجہ بتائیں۔ بھائیو اس کی وجہ یہ ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، دلائل النبوہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے اس جگہ آمین اونچی کہی تاکہ پچھلوں کو پتہ چلے ولضالین کے بعد جب سورت شروع کرتا ہوں اس دوران خاموش نہیں رہتا، میں آمین کہتا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے، ورنہ عادت حضور کی آہستہ آمین فرمانے کی تھی، عادت آہستہ کی تھی۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں ہے، امن ابن زبیر ومن معه فان للمسجد لجة، کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آمین کہی، ساتھ لوگوں نے بھی آمین کہی، مسجد گونج اٹھی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو صحیح حدیث ہے، ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں جب مسجد گونج اٹھی تھی آمین کہی تھی، آپ آمین کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں بھائیو عقل سے بھی تو کام لو، اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے نماز میں آمین کہی ہے؟ یہ تو دعا والی آمین تھی، جیسے میں دعا کرتا ہوں اللہ تم سب کو مدینے لے جائے، آمین۔ تو وہ تو اس طرح کی آمین تھی، اس میں تو نماز کا لفظ ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دوست کو کہا، میں کہا گھڑی کی دی وجہ میں مدینہ پاک کو لوں، یہ طے کوئی انعام ہے، اس کتاب سے مجھے لفظ دکھا دے وہ نماز والی آمین تھی۔ اور سادے آدمی وہ تو آمین ہے، سب نے بھی آمین کہی ہے، وہ آمین دعا والی بھی تو ہے نا، صرف ایک کو ولضالین علی آمین ہے، بھائی کوئی آمین کو نہیں دنیا دے، تو وہ دعا والی ہے، نماز والی جو ہے وہ آہستہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، دین اسلام پہ رکھے، قرآن کریم احادیث نبویہ کی اللہ تعالیٰ ہمیں پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبت، مودت، عقیدت، تعلق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اس کے آباد کرنے والوں کو رہتی دنیا تک سلامت با کرامت رکھے۔ جن دوستوں نے اس میں حصہ ملایا دام در میں قدر سخنے، اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔